السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان، تفصیلات بدعات و خرافات۔ نمبر 6، بی بی کی سحنک یعنی رکابی طباق مردوں کو نہ کھانے دینا۔ یہ جاہل عورتوں کے اندر ایک رسم ہوتی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر فاتحہ دیتے ہیں، اور فاتحہ دیتے وقت ایک برتن ہوتا ہے، طبق، بڑا تھال یا کوئی بڑی رکابی یا کنڈا جو مٹی کا ایک برتن ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اندر کھیر ہیں، گلگلے یعنی میٹھے پکوڑے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں ڈال کر کے فاتحہ دلاتے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر صرف شریف اور پاک دامن اور خاندانی عورتیں شامل ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں شامل ہوتی ہیں جس کا صرف ایک نکاح ہوا ہو، 2 نکاح نہ ہوا ہو، شریف گھرانے کی عورتیں ہوں، وہی عورتیں اس بی بی کی سحنک میں شامل ہوتی ہیں، فاتحہ خوانی میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس کو گھر کی زبان میں بی بی کی سحنک کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسی رسم اور ایسی خرافات ہے جس کا شریعت سے بہت دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی اختراعات ہیں، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو وہ مردوں کو نہ کھانے دینا، یہ بھی کیا ہے؟ بدعات میں سے ہے۔ بی بی کی سحنک مردوں کو نہ کھانے دینا۔ تو وہ اس طریقے سے فاتحہ دلاتے ہیں، برتن کے اندر چیزیں ڈالتے ہیں، نیاز جس کو کہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا نام دیتے ہیں، تو وہ مردوں کو نہ دینا۔ یہ ایک رسم ہوتی تھی، آج بھی ہوگی بہت سی جاہل عورتوں کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات کے قبیل سے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آگے ہے نمبر 11، ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا۔ غیر مسلموں کے تہوار ہے ہولی دیوالی، اگر کوئی مسلمان جو ہے ان رسموں کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بدعات اور خرافات کی قبیل سے ہے۔ نمبر 12، سلام کی جگہ بندگی، آداب وغیرہ کہنا یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا، سلام کو بے ادبی سمجھنا، ختم بعد ادائے آداب و عبودیت لکھنا، یہ سب بدعات ہے۔ سلام کی جگہ پر آج کل بہت سے جو ماڈرن علاقے ہیں اس میں سلام نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ آداب، بندگی، یا اس سے ملتے جلتے کوئی الفاظ کہتے ہیں، یا کچھ بولتے نہیں، صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جاتے ہیں۔ ساؤتھ انڈین کے اندر میں اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھی۔ بعض لوگ صرف اپنا بایاں ہاتھ یا داہنا ہاتھ اونچا کریں گے اور سر کو جھکائیں گے، بعض لوگ صرف سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے جھکیں گے، بعض لوگ سلام کی جگہ آداب بولیں گے، آداب آداب، اس طرح۔ تو یہ ساری چیزیں خرافات اور بدعات کی قبیل سے ہیں، شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ شریعت میں تو اصل سلام ہے، سلام کو رواج دو۔ اب لوگوں نے شریعت کی جو چیز تھی سلام، اس کو نکال کر کے اس کی جگہ اپنی طرف سے بنی بنائی چیزیں داخل کر دی اور اس کو ثواب کا کام سمجھنے لگے، جو واقعتاً بدعات اور خرافات ہیں۔ اسی طرح جو خط لکھتے ہیں اس میں بھی کیا لکھتے ہیں؟ بعد ادائے آداب و عبودیت، کیا آداب اور عبودیت کی ادائیگی کے بعد میں آپ کو اس طریقے سے اپیل کرتا ہوں وغیرہ جو خط میں لکھتے ہیں۔ حالانکہ لکھنا کیا چاہیے؟ بعد سلام مسنون، جیسے ہم نے اوپر سلام لکھا خط میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب ہم کیا لکھیں گے؟ مسنون سلام کے بعد، بعد سلام مسنون۔ اب آگے ہماری جو بات ہے وہ ہم اس میں لکھیں گے، سامنے والے کو ہمیں جو جو لکھنا ہے وہ سب اس میں لکھیں گے، لیکن سلام کی جگہ پر کیا ہے؟ وہ آداب لکھ دیا اور اس کے بعد لکھا بعد ادائے آداب و عبودیت، اس طرح۔ تو یہ سب چیزیں اسلامی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور
یہ لوگوں کی اپنی اختراعات ہیں، اس سے کوئی سلام کی سنیت ادا نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ سب خرافات اور بدعات کے قبیل سے ہیں۔ نمبر 13، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی میں جو خوبی ہے اس کے مطابق اس کی تعریف کر دی تاکہ وہ خوش ہو اور اس کام کے اندر آگے بڑھے۔ کوئی اچھا کام دکھا، کوئی اچھا اس نے رول ادا کیا، خوشی ہوئی ہمیں، اس کی تعریف کی، اس کو حوصلہ ملا، اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملا، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب بیجا تعریف کر رہا ہے، بہت مبالغہ کر رہا ہے کہ فلاں تو ویسے ہے، ایسے ہے، یوں ہے، فلاں ہے، اتنی تعریف کر رہا ہے، اتنی تعریف کر رہا ہے کہ گویا کہ جتنا ہے اس سے بھی آگے بڑھا رہا ہے۔ واقعتاً اس میں جو تعریف کے حقدار ہے جتنا ہے اتنا ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ آگے بڑھا چڑھا کر کے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے خواہ مخواہ کی۔ یہ سب چیزیں خرافات ہیں۔ نمبر 14، دیور، جیٹھ، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی کے سامنے بے حجاب یعنی بے پردہ آنا یا اور کسی نامحرم کے سامنے آنا۔ عورتوں کے لیے محرم کے سامنے آنے کی تو اجازت ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، لیکن جو غیر محرم ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بہت سے رشتہ دار ہمارے ایسے ہیں جو غیر محرم ہیں، جیسے دیور ہیں، جیٹھ ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، یہ سب رشتے عورتوں کے لیے کیا ہیں؟ رشتہ داری کے رشتے ہیں، یہ ہے غیر محرم لیکن رشتہ دار ہے، تو چونکہ غیر محرم ہے اس وجہ سے ان کے سامنے بے پردہ آنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ سب غلط چیزیں ہیں، غلط رسمیں ہیں، بلکہ پردے کے ساتھ آنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی غیر محرم ہے، رشتہ دار نہیں ہے لیکن کوئی دوسرا غیر محرم ہے تو اس کے سامنے بھی بے پردہ نہیں آنا چاہیے، پردے کے ساتھ آنا چاہیے۔ ہاں جو محرم ہے، باپ ہیں، سگا بھائی ہیں، سمجھے، اسی طریقے سے سگا چچا ہیں، سگے ماموں ہیں، یہ جو رشتہ داری ہے جو محرم کے قبیل سے ہے ان کے سامنے تو وہ آ سکتی ہیں چہرہ کھول کر کے، لیکن رشتہ داروں میں بھی بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں جو غیر محرم ہیں، جیسے دیور، جیٹھ، پھوپھی زاد بھائی، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، تو ان کے سامنے بھی بے پردہ نہیں آنا چاہیے۔ جو عورتیں اس طرح آتی ہیں یہ گویا کہ خرافات مچا رہی ہے اور شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ نمبر 15، گگرا یعنی گڑھا دریا سے گاتے بجاتے لانا۔ پہلے عورتیں کیا ہیں، جو ندیاں ہوتی ہیں وہاں سے پانی بھر کر کے لایا کرتی تھی، تو گگرا یعنی گڑھا، پانی بھرنے کے لیے ایک برتن آتا ہے جس کو گڑھا کہتے ہیں، تو گھڑا دریا سے بھرا، ندی سے گھڑا بھر دیا، اب وہاں سے گاتے ہوئے اور بجاتے ہوئے وہ آ رہی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ خرافات ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے تو نفس سے گانا بجانا، گیت گانا، اس کی اجازت ہے ہی نہیں، اور پھر یہ لوگوں کے درمیان اس طریقے سے آنا، دور تک پانی بھرنے جانا، پھر وہاں سے راستوں میں سے اس طرح گانے بجاتے اور گھڑا لے کر کے آنا کہ جس میں لوگ غیر محرم بھی اس کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خرافات کی قبیل سے ہے، ناجائز ہیں، حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، بدعات کی قبیل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کردہ تمام خرافات اور بدعات اور ناجائز چیزوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔